تایا ابا نے سخت الفاظ میں منع کر دیا اور کہا کہ اس کی شکل بھی بہت اچھی خاصی خوبصورت ہے، وہاں جائے گی تو ضرور ایک نہ ایک چکر چلائے گی، اور اگر یہ کسی لڑکے کے چکر میں پڑ گئی اور منہ کالا کرا لیا تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ ابا نے بہت کہا لیکن پھر بھی تایا ابا نے نہ سنی اور اپنے موقف پر وہ ڈٹے رہے کہ خوبصورت ہے تو بد چلنی لازمی ملے گی، اور پھر اس وجہ سے میں نے اپنی پڑھائی وہیں پر روک دی، جبکہ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی اور آج تک میرا ایسا کوئی بھی ریکارڈ نہیں تھا کہ میرے تایا جان نے ایسی بات کی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے اور اپنی شکل سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ اسی شکل اور اپنے آپ کی وجہ سے ہی میری پڑھائی چھوٹی تھی، جبکہ میں بہت سارے گاؤں میں ضلعوں میں ٹاپر آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میری شکل میرے آڑے آ گئی اور میری پڑھائی وہیں پر ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے میں بچپن سے اتنا کچھ سہتی آئی تھی۔ پہلے میرے بہن بھائی مجھ سے دور رہتے تھے اسی خوبصورتی کی وجہ سے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں ان سے الگ ہوں، اس لیے مجھے زیادہ پیار ملتا ہے۔ پھر اسکول میں کبھی بھی میری کوئی اچھی سہیلی نہیں بن سکی، کیونکہ لوگ مجھے دیکھتے ہی مغرور سمجھ لیتے تھے، گھمنڈی سمجھ لیتے تھے، سوچتے تھے اسے تو اس نے حسن کا بہت زیادہ گھمنڈ ہوگا، یہ بہت خوبصورت ہے تو بہت زیادہ گھمنڈی ہوگی۔ اور اب میری پڑھائی بھی اسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، کیونکہ میں خوبصورت ہوں اور تایا جان کو یہی ڈر ہے کہ کہیں یہ کہیں اور چکر نہ چلا لے، بد چلن نہ ہو جائے، یا پھر ان لوگوں کا منہ کالا نہ کرا دے۔ کروں تو کیا کروں، مجھے اپنی خوبصورتی سے بجائے پیار ہونے کے نفرت سی ہو رہی تھی۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی اور ہر وقت خاموش رہتی۔ میری رنگت بھی اب ڈھلنے لگی تھی اور میں ہر وقت مرجھائی رہتی۔ ایسے ہی خاموش دن گزرتے رہے تھے کہ میرے لیے ایک رشتہ آ گیا، اور اس رشتے کو دیکھ کر پورے خاندان میں جلن کی ایک لہر بھی پھیل گئی۔ میرے لیے چودھری کے پوتے کا رشتہ آیا تھا، جن کے تحصیل میں 12 گاؤں آتے تھے۔ اماں تو بار بار میری نظر اتار رہی تھی اور ہر وقت آتے جاتے رب کا شکر ادا کرتی، اور مجھے بھی کہتی کہ رب کے آگے روز شکر کے سجدے کیا کرو کہ تمہیں اچھی شکل دی اور اچھا نصیب بھی، ورنہ آج کل تو اچھی شکلیں لیے بھی لڑکیاں رل جاتی ہیں۔ اس رشتے کی وجہ سے میرا حوصلہ کافی حد تک بحال ہوا تھا، اور پھر جب چودھری کے پوتے کی تصویر آئی تو مانو مجھے لگا میرا ستارہ آج کل میرے حق میں ہے۔ پورے خاندان میں جس نے بھی لڑکے کی تصویر دیکھی اس نے میری قسمت پر رشک کیا تھا اور کہا کہ نصیب ہو تو رملہ جیسے۔ میں بھی اب شکیل کے سنگ زندگی بسر کرنے کے خواب بننے لگی تھی۔ وہ آسٹریلیا میں رہتا تھا اور دیکھنے میں بھی بالکل فرنگی لگتا تھا۔ میں گاؤں کی تھی، لیکن اس کے ساتھ کھڑی پھر بھی بلا شبہ اس سے کئی گنا حسین لگتی، اور شاید یہی وجہ تھی جو انہوں نے شہر کی لڑکیاں چھوڑ کر مجھے چنا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا ڈر بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر کیسے میں سسرال میں رہوں گی، کہاں وہ اتنے بڑے چودھری لوگ، اور کہاں میں جس کے ابا کے تھوڑے بہت کھیت تھے۔ وہ بالکل انگریز تھا اور میں FA پاس لڑکی۔ شکیل نے باہر سے پڑھائی کی تھی، اس لیے میں پریشان ہو رہی تھی کہ وہ مجھے قبول کرے گا بھی یا نہیں، کیونکہ میرے ذہن میں وہی سب چل رہا تھا جو ناولز اور رسالوں میں نے آج تک پڑھا تھا کہ جو بھی لڑکے باہر سے پڑھ کر آتے تھے، جہاں پر رہ کر آتے ہیں، ان کی زندگی بہت عیش و عشرت والی ہوتی ہے، اور ایک نہ ایک ناجائز تعلق تو ہوتا ہی ہے جو بعد میں ان کی شادی شدہ زندگی کو خراب کرتا ہے، اور بیوی کو ایسے لڑکے اپنی جوتی پر بھی نہیں رکھتے۔ اور بس یہی بات مجھے پریشان کیے جا رہی تھی، اور میں کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری اماں پرانے خیالات کی عورت تھی۔ انہیں اس سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے لیے یہ بات اہم تھی کہ میں اتنے بڑے خاندان کی پہلے اور بڑی بہو بننے والی ہوں، بڑی بہو بننے جا رہی ہوں، اور میرا شوہر بھی باہر کے ملک میں رہتا ہے۔ ہمارا خاندان ایک ایسا خاندان تھا جہاں کے لوگ دوسرے شہر بھی جاتے تو ان کے لیے وہ دبئی یا لندن کا ہوتا تھا، اور پھر میرا شوہر 7 سمندر پار رہتا تھا۔ میں تو بس اپنی اماں کی یہ خوشی دیکھ کر ہی چپ ہو گئی تھی اور اپنے خدشوں کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ پھر شکیل کے گھر سے رسموں کا سامان آیا تو سارے شریکوں کو آگ سی لگ گئی۔ ایسا لگنے لگا جیسے ان کو کسی نے بہت زیادہ جلا دیا ہو، کیونکہ ایسا شاندار سامان کبھی بھی کسی کے بھی سسرال سے نہیں آیا تھا۔
میری سب کزن رشک اور حسد سے پاگل ہو رہی تھی. میرا دلہا اور بھی دلہوں سے خوبصورت. پھر یہ سامان دیکھ کر انہیں چین نہیں آ رہا تھا. پہلے تو وہ بس میرے حسن سے جلتی تھی اور اب کی بار جلنے کی وجوہات میں مزید اضافہ بھی ہو چکا تھا. اور پھر شادی کا دن بھی قریب آ گیا تھا. سب کو جلتے دیکھ کر میرے دل کو بھی مزہ آیا تھا. اور پھر جب اس کے بعد میرا لہنگا آیا تو جیسے مجھے لگا میرے خواب سچ ہو رہے تھے. میں بہت خوش تھی. کئی بار وہ لہنگا لگا کر اپنے ساتھ دیکھا. جب بارات آئی تو اس کی آن بان اور ان کو دیکھ کر سب نے انگلیاں اپنے دانتوں میں دبا لی. اور پھر میں سب کو نگاہوں کے گھیرے میں یہاں سے رخصت ہو گئی. بارات جس گاؤں سے گزرتی وہاں ہمارا شاندار استقبال کیا جاتا تھا. ہر طرف جیسے اعلان ہو رہا تھا کہ چودھری کے بڑے بیٹے کی بارات آ رہی ہے. ہر کوئی پھول لیے استقبال میں کھڑا تھا. اور پھر اس شور شرابے کے ساتھ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی. یہاں سب بہت اچھے تھے اور ہر کوئی بہت پیار کرتا تھا. شکیل جیسا میں نے سوچا تھا اس کے بالکل ہی متضاد تھے. وہ بالکل الٹے تھے کیونکہ میں انہیں غلط سمجھ رہی تھی. وہ بہت شریف النفس اور دھیمے مزاج کے تھے. ڈانٹنا یا مارنا تو دور کی بات تھی. وہ تو اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتے تھے. میں بہت خوش تھی. اس ساری صورتحال میں بس ایک عجیب سی چیز مجھے نظر آئی تھی اور وہ تھی میری ننند. اس نے ہر وقت گھونگھٹ اوڑا ہوا تھا. ہر وقت وہ گھونگھٹ اوڑے رہتی تھی. میرے سسرال میں پردے کا کافی خیال ہوتا تھا. میری بارات والے دن بھی بس خاندان کے لوگوں نے ہی مجھے دیکھا تھا اور باقی وقت میں نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا. لیکن عام دنوں میں ایسی کوئی بھی پابندی نہیں تھی. ہم جیسے مرضی حویلی میں گھوم سکتے تھے. لیکن ایرم پھر بھی گھونگھٹ نہیں اتارتی تھی. یہ بات مجھے بہت الگ سی لگتی تھی. وہ بہت اچھی تھی اور بہت نرمی سے بات کرتی تھی. لیکن پھر بھی جب میں نے اس سے گھونگھٹ اتارنے اور چہرہ دکھانے کی بات کہی تو وہ ایک دم اکھڑ گئی تھی. اور پھر میں نے اس سے معافی بھی مانگ لی اور اس بات کو جانے دیا. وہ میری اب پکی سہیلی بن گئی تھی. لیکن اس نے مجھ سے اب تک اپنے دل کی کوئی بات نہیں کی تھی. آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھ رہی تھی اور میں اس پر مکمل اعتماد بنا چکی تھی. پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرا سسرال سے اعتماد پانی کی طرح بہہ گیا. میں آج کل ایک نئے قسم کا ٹانکا سیکھ رہی تھی اور ایرم سلائی کڑھائی میں بہت ماہر تھی. وہ ایسے مہارت سے کام کرتی تھی جیسے کہیں سے ترتیب یافتہ ہو. لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ خود سے سیکھی ہے. وہ مجھے آج کل کافی کچھ سکھا رہی ہے. میں اپنے کمرے میں بیٹھی مشق کر رہی تھی جب ایک جگہ میں پھنس گئی اور پھر ایرم کی مدد لینے کے لیے اس کے کمرے کی طرف نکل پڑی. ابھی میں اندر داخل بھی ہوئی تھی کہ میں نے اس کا نام زور سے پکارا. ایرم. دوسری طرف سے منہ کر کے کھڑی ہو گئی. ایرم اپنے بال سلجھا رہی تھی. اس نے میری آواز سنی تو فوراً اپنے بال منہ پر ڈال لیے اور پھر چیخ کر مجھے باہر جانے کو کہا. اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں.